من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 38 تک ایسے 10 احکام کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت کی اتاری گئی ہر کتاب میں موجود ہے. ساری الہامی آسمانی کتابوں میں یہ 10 ہدایات موجود ہیں. اس سے ان احکامات اور ہدایات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے کتنے ضروری احکام ہیں اور کتنی ضروری ہدایات ہیں. آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ وہ جان جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو. مراد یہ ہے کہ ناحق قتل، بغیر کسی وجہ کے قتل، اسلامی ہدایات سے روگردانی کرتے ہوئے قتل و غارت کرنا یہ حرام ہے. خصوصاً اگر قتل ہونے والا ایک مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو پھر اس جرم کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے. ویسے تو بلا وجہ کسی کافر کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دوران جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہدایات اپنے لشکروں کو جاری فرمایا کرتے کہ جو تم سے لڑنے کے لیے مقابلے میں آئیں انہیں تو مارو. ہاں، عورتیں ہیں، اگر بچے ہیں یا ان کے کوئی مذہبی رہنما ہیں یا پیچھے رہ جانے والے وہ لوگ ہیں جو لڑتے نہیں ہیں یا لڑنا نہیں چاہتے، انہیں تم نے قتل نہیں کرنا، ان کی جانوں کا خیال رکھنا ہے. بلکہ دوران جنگ اگر کوئی کافر عین اس وقت جب دیکھ لے کہ وہ آپ کے قابو میں آ گیا ہے اور اب آپ اسے مارنے والے ہو اور وہ آپ کے نیچے لیٹا ہوا یا آپ کے نشانے یا ہدف کو دیکھ کر سمجھ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے کافر، آپ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا ہے
لیکن جیسے ہی آپ اسے مارنے لگتے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کو بھی سنگین جرم قرار دیا۔ ایسا جرم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو جس نے اپنے گھٹنوں کے نیچے آئے ہوئے کافر کو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی تلوار سے قتل کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا تو آپ نے اسے بلایا اور کہا ہاں بھائی بتاؤ، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مار دیا؟ صحابی فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، اس نے لا الہ الا اللہ میرے ڈر سے، میرے خوف کی وجہ سے کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت قلبہ، کیا اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے تیرے ڈر سے پڑھا ہے یا اللہ کی وجہ سے پڑھا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہی فرمانے لگے کہ کیا کرے گا تو جب وہ بندہ، وہ مرنے والا، تیرے ہاتھوں قتل ہونے والا، قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اپنے ساتھ لے کے آ جائے گا، بتا کیا کرے گا؟ 3-4 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ تو گواہ رہنا میں اس قتل سے بری ہوں، میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جنگ اور جہاد کے دوران کافروں سے لڑنا، انہیں مارنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک کلمہ کو مار دینا میں نے اس قتل کا حکم نہیں دیا، میں اس قتل سے بری ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو میرے دل میں خیال آیا کاش آج وہ دن ہوتا میں مسلمان ہوتا، اور مسلمان ہوتے ہوئے میرے ہاتھوں سے وہ بندہ نہ مرتا، آج میں مسلمان ہوتا۔ اس قدر سنگین جرم ہے صاحب ایمان کو قتل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو اس جرم کی سنگینی کو مزید نمایاں کرتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، یہ جو کعبہ ہے نا، کعبہ اس کی اللہ کے نزدیک بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جس گھر کا تذکرہ فرماتے ہیں، جس گھر کے بننے کا جناب ابراہیم و اسماعیل کے ہاتھوں اللہ تذکرہ کرتے ہیں، اور جس گھر کو اللہ ساری کائنات کے لیے ہدایت کا سر چشمہ قرار دیتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس، دنیا میں جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کی خاطر گھر بنایا گیا سب سے پہلا وہ یہ کعبہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بندہ استطاعت رکھتا ہے زندگی میں ایک بار اس کے اوپر کعبے کا حج کرنا فرض ہے، وہ کعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبہ کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان اللہ کے ہاں کعبہ سے زیادہ عزت و اہمیت رکھتی ہے۔ ایک مسلمان کی جان، ایک کلمہ کو، شہادتین کا، اللہ کی عبادت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا اقرار کرنے والا بندہ، اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کا تقدس، اس کی جان کی قیمت اور اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں کعبہ سے زیادہ ہے۔ اور خطبہ حجت الوداع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں جتنے بھی نکات ہیں وہ سب اہم سے اہم نکات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج کا خطبہ وہ ایک اہمیت رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں کھڑے ہو کے کہا لوگوں بتاؤ آج کون سا دن ہے، کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ کہا آج 9 ذی الحج ہے، یوم عرفہ ہے۔ پھر پوچھا مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ کہا یہ مہینہ ذی الحج ہے، اور پھر کہا شہر کون سا ہے؟ یہ شہر حرمت والا شہر مکہ، اور پھر مہینہ حرمت والا ذی الحج کا مہینہ، اور پھر دن حرمت و عزت و تقدس والا 9 ذی الحج یوم عرفہ۔ ان دماءکم واموالکم
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. لوگوں سنو، تمہارے خون آپس میں مقدس ہیں، تمہارے خون اللہ کے ہاں عزت و اہمیت رکھتے ہیں، تمہارے مال اللہ کے ہاں مقدس ہیں، تمہاری عزتیں اللہ کے ہاں مقدس ہیں، اور تم پر ایک دوسرے پر کسی کا خون بہانا، کسی کا مال لوٹنا، کسی کی عزت خراب کرنا ویسے ہی حرام ہے، ویسے ہی مقدس ہے جیسے یہ دن ہو، اور مقدس دن مقدس مہینے میں، پھر وہ دن آئے اس مقدس شہر میں، اس کی کتنی حرمت اور تقدس بڑھ جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے ایک دوسرے پر ایک دوسرے کا مال لوٹنا، عزت خراب کرنا اور ایک دوسرے کا خون بہانا وہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک موقع پہ خون ناحق جب بھی اس کی بات ہوتی ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ایسی سخت بات کی ہے کہ جو سن کے بندہ کانپ جاتا ہے، دل ڈر جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب یہ شخص، قاتل شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس سے پہلے ایک حدیث سنیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن آپس کے معاملات کے بارے میں سوال و جواب ہوں گے، پوچھا جائے گا، تو سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، وہ ناحق خون ہوں گے. اللہ ابتدا وہاں سے کرے گا. آپس کے معاملات کے بارے میں جب سوال و جواب شروع کیے جائیں گے، سب سے پہلا سوال وہ خون کے بارے میں ہوگا کہ کسی کا ناحق خون تو نہیں بہایا، یا کسی کو ناحق قتل تو نہیں کیا، یا مقتول آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ ہے، کھڑا ہے، نیک ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا، نیکیوں کے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہے بندہ، نیکیوں کے ڈھیر ہیں، لیکن ایک بندہ آ جاتا ہے قد شتم ھذا وضرب ھذا اکل مال ھذا سفک دم ھذا. 4 چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا. اس کے پاس آ جاتا ہے ایک بندہ، کہتا ہے اللہ یہ بندہ نیکیاں تو بڑی کر کے آیا ہے لیکن اس نے مجھے گالی دی تھی. دوسرا آئے گا کہے گا اس نے مجھے مارا تھا، زد و کوب کیا تھا. تیسرا آ جائے گا کہے گا میرا مال کھایا تھا. چوتھا آ جائے گا کہے گا سفک دم ھذا، اس نے میرا ناحق خون کیا تھا، ناحق قتل کیا تھا. اللہ رب العزت ان آنے والوں کو اس کی نیکیوں میں سے حصے دیتے جائیں گے، نیکیوں میں سے حصے دیتے جائیں گے. نیکیاں ختم، دنیا میں نیکیاں کرنے والا، نیک رہنے والا، حقوق العباد کو پامال کرنے والا بندہ اب اللہ کے ہاں کھڑا ہے، نیکیاں ختم ہیں، نیکیاں ختم ہیں، لیکن لوگ آ رہے ہیں. پھر ان کی برائیوں کو لیا جائے گا، وہ برائیاں اس کے ذمہ مڑ دی جائیں گی، وہ اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی. ثم طرح فی النار، پھر اسے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. قتل ناحق کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اس کا بدلہ نیکیوں سے دینا پڑے گا. اس دن مال تو ہوگا نہیں، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، نیکیوں سے لینا دینا ہوگا، نیکیاں دی جائیں گی. یہ نیک بندہ، نیکیاں ختم، پھر برائیاں اس کے اوپر آئیں گی اور پھر اسے برائیوں کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جائے گا. جو حدیث میں سنانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مقتول جو ہے وہ قاتل کی سر کی ایک جانب چمٹا ہوا ہوگا اور پورے میدان محشر میں قاتل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دہائی دیتا جائے گا، یہ ہے جس نے میرا قتل کیا تھا، یہ ہے جس نے میرا قتل کیا تھا، یہ ہے جس نے میرا قتل کیا تھا. تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کی اس فریاد کو اللہ نہ صرف یہ کہ سنیں گے بلکہ اس کی بات مانیں گے بھی، اور قاتل کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو سزا اللہ نے قاتل کی رکھی ہے. قاتل کی سزا ہے کیا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، سورہ نساء آپ پڑھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. مومن کو قتل کرے ہو ہی نہیں سکتا. ایمان والا ایمان والے کو مارے گا نہیں الا خطا، ہاں غلطی سے اگر اس سے قتل ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا اس نے جو ہے وہ شکار کے لیے نشانہ لگایا اور بندے کو جا لگا
غلطی سے ہو جائے الگ بات ہے، اس کی بھی دیت ہے، یہ نہیں کہ اس پہ معافی ہے۔ قتل خطا پہ بھی دیت ہے، 100 اونٹ دے گا دیت میں تو جان چھوٹے گی، غلام آزاد کرے گا تو جان چھوٹے گی، ویسے نہیں چھوٹے گی، دیت دینی پڑے گی۔ اور جو جان بوجھ کر مارے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو ایک ایمان والے کا کلمہ گو کا خون کرتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی 4-5 سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے قتل کرنے والا، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمَ، پہلی سزا اس کی یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، خالداً فِيهَا، دوسری سزا یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، غضب اللہ علیہ، تیسری سزا یہ ہے کہ اس پر اللہ ناراض ہے، وَلَعَنَهُ، چوتھی سزا یہ ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، پانچویں سزا یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلام میں یہ ایک گناہ ایسا ہے جس کے بعد 5 سزاؤں کا اکٹھا تذکرہ کیا گیا ہے، نہیں تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایک گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بعد اللہ نے 5 سزاؤں کا ایسے تذکرہ کیا ہو جیسے قتل ناحق، جان بوجھ کر مومن کو مارنے والے کا تذکرہ کیا ہے۔ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، ویسے تو اللہ نے جہاں پر کسی گناہ کا ذکر کیا ہے ساتھ ہی کہہ دیا جو معافی مانگ لے، جو توبہ کر لے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں اللہ نے توبہ شوبہ کا تذکرہ کوئی نہیں کیا، توبہ کا تذکرہ نہیں کیا کہ اللہ رب العزت جان بوجھ کر قتل کرنے والے کو پھر معاف نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا موقف، یہاں بھی اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ناحق قتل نہ کرو، کسی کی جان نہ لو، کسی کا خون نہ بہاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مومن کی طرف اسلحہ سیدھا کرنے سے بھی منع فرمایا، لیس منا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس بندے نے مسلمانوں پہ یہ اسلحہ سیدھا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں کی بستیوں سے گزرتے ہوئے لشکروں کو یہ ہدایات تھی کہ گزرتے ہوئے آپ کی تلواریں ننگی نہیں ہونی چاہیے، تلواریں نیام میں ہونی چاہیے، پھر مسلمانوں کی بستیوں اور گلیوں سے گزرنا ہے تاکہ کسی کو نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر بھی آپ کے اسلحے سے نقصان نہ پہنچے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ اور پھر اسلام نے قاتل آدمی کے لیے جو سزا مقرر کی ہے وہ سزا یہ ہے کہ بدلے میں اسے قتل کیا جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے نا، یہ قصاص ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرعی سزا ہے۔ اگر شرعی سزاؤں کا نفاذ ہو جائے، ہر ایک گناہ، ہر ایک جرم کی سزا اگر شرعی مقرر کر دی جائے تو یقین کریں جرم ہونے بند ہو جائیں، جرم ہونے بند ہو جائیں۔ اور مشرف جب حکمران تھا نا تو اس کے پاس جو تجاویز گئی ان میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ آپ شرعی سزاؤں کا، شرعی حدود کا نفاذ کیجئے۔ اب شریعت میں چور کی سزا کیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ مشرف نے پتا کیا کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں؟ اس نے کہا میں پوری قوم کو ٹنڈا کر دوں، کیونکہ پتا ہے پوری قوم ہی چور ہے، خاص کر وہ جو حکومتی ایوانوں میں بیٹھتے ہیں اور جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، سلطہ ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے، خزانے کی چابیاں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا میں ساری قوم کو ٹنڈا کر دوں۔ اب یہ حالت ہے ان کی، کیا جو جہاں سعودی عرب میں یہ سزائیں نافذ ہیں، کیا پوری قوم ٹنڈی ہوئی پڑی ہے؟ اور وہاں چوری کی شرح، ہمارے ہاں چوری کی شرح آپ دیکھ لو۔ اسلام کہتا ہے
اگر شرعی حد نافذ کرنی ہے تو کیا کیا جائے گا؟ جو قاتل ہے پتہ چل گیا یہ قاتل ہے، پتہ چل گیا یہ قاتل ہے۔ ہمارے ہاں تو عدالتیں، یہ پچھلے دنوں میں نے ایک خبر سنی کہ عدالت نے ایک بندے کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ جو قتل کی رپٹ ہے نا وہ 2 گھنٹے بعد جو ہے نا وہ داخل کی گئی تھی، قتل کی رپورٹ 2 گھنٹے بعد کی گئی، بس اس وجہ سے۔ اچھا رپورٹ لیٹ ہو جائے مسئلہ بن جاتا ہے، انصاف لیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ عدالتیں 10-10 سال 20-20 سال کیس لٹکائے رکھیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پولیس والے تھانے میں 10-10 20-20 دن ملزموں کو لے کے پیٹتے رہیں، ہڈیاں ان کی توڑ دیں، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ 2 گھنٹے رپٹ درج لیٹ ہو گئی، یہ مسئلہ بن گیا، عدالت نے اس وجہ سے بندہ چھوڑ دیا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ پتہ چل جائے تو پھر اسے فوراً پکڑو، پکڑا جائے پھر اسے وہاں جہاں لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہاں لے جاؤ اور اعلان کر دو لوگوں میں کہ سنو بھائی آج سزا دی جائے گی، شرعی سزا دی جائے گی۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے، کئی لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اسلامی سزاؤں کے ہو سکتا ہے مخالف نہ ہوں، اسلام سے ان کو دشمنی ہے کہ شرعی سزائیں نافذ کریں۔ یہ کیا؟ یہ تو ایک بندے کی جان لے لے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اور پھانسیوں پہ عمل درآمد روک دیا جاتا ہے ہمارے ملک میں یورپی یونین کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں پھانسی نہیں دینی، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم قاتل کو پھانسی نہیں دیں گے۔ اگر شرعی سزا دی جائے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، قاتل کو یہاں فٹ بال گراؤنڈ میں سب کے سامنے بٹھایا جائے اور پھر سب دیکھیں وہ گڑ گڑاتا کیسے ہے، وہ سزا نافذ ہونے سے پہلے معافی کیسے مانگتا ہے، وہ ناک کیسے رگڑتا ہے، اور پھر سب کے سامنے اس کے سر کو جب تن سے جدا کیا جائے۔ تیرا جرم یہ ہے کہ تو نے ایک بندے کو ناحق بغیر کسی وجہ سے قتل کر دیا۔ یقین کریں جتنے لوگ دیکھیں گے سب میں ڈر پیدا ہوگا، یہ شرعی سزا کا فائدہ ہوگا۔ شرعی سزا تو ہے نہیں، وہ تو ظلم ہے، وہ نافذ نہیں کریں گے، ہاں نیفے میں پستول چلا دیں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے شریعت سے بغاوت ہے، شرعی سزائیں نافذ نہیں کرتے، اور دوسری طرف وہ چیز جو نہ قانون میں ہے نہ شریعت میں ہے، کسی کے ہاتھ پہ گولی چلوا دی، کوئی اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، کسی کے نیفے میں چلوا دی، حیا نہیں آتی، انہیں شرم نہیں آتی، دینی سزاؤں کے مخالف ہیں، اور جو سزائیں انسانیت کے خلاف ہیں، انسانیت کی تذلیل ہیں، وہ سزائیں دیے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اگر مان لیا جائے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اللہ فرماتے ہیں اگر قصاص میں قتل کر دیا جائے مجرم کو تو پھر تو زندگیاں بچیں گی۔ قصاص میں قتل نہیں نہ کیا جاتا، انتقام اس وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ایک کمزور بندہ دیکھتا ہے کہ مالدار کا مال چل گیا ہے وہ بچ جائے گا، یا مال چلا کے وہ بچ گیا ہے، یا مجرم ہوتے ہوئے اسے چھوڑ دیا گیا ہے، کئی لوگ گواہ تھے، کئیوں نے دیکھا، پھر بھی اسے چھوڑ دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے پھر یہ جن کے گھر کا قتل ہوا ہے اس کا تو خون کھولے گا، اس کا خون کھولے گا، وہ انتقام لے گا، اور انتقام کے لیے اسے چاہے اپنا مجرم ملے یا نہ ملے، اس خاندان کا کوئی بندہ مل جائے وہ اپنا انتقام پورا کرے، اور پھر یہ انتقام در انتقام زندگیاں ضائع ہوتی رہتی ہیں، بدلوں کی نظر ہو جاتی ہیں، کئی قیمتی زندگیاں، کئی سانس بند کر دیے جاتے ہیں، کئی بچوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے، کئی ماؤں کی گودیں اجاڑ دی جاتی ہیں انتقام کی وجہ سے، بدلے کی وجہ سے۔ اگر شرعی سزا کا نفاذ ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ نافذ کر دو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو انتقام کی آگ ہوتی ہے، یہ جو بدلے کی آگ ہوتی ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ بدلہ نقصان کرتا ہے، بدلہ جانے لیتا ہے، بلکہ بدلہ بدلے میں ناحق لوگوں کو مرواتا ہے، اور قصاص اس سے لیا جائے گا جس نے مارا ہوگا۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، قرآن کہتا ہے
کسی نے کسی کا کان کاٹا، بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا، آنکھ نکالی، بدلے میں آنکھ نکالی جائے گی، اگر دانت توڑا، دانت توڑا جائے گا، والجروح قصاص، زخموں کا بھی قصاص لیا جائے گا، شرعی سزاؤں کا نفاذ ہوگا، جرم کی شرح میں کمی آئے گی، خاص کر ان کے لیے جو قاتل ہیں، ان کے لیے تو بالکل بھی کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ قتل کا جرم کیوں بڑھتا چلا جاتا ہے؟ ہر کسی کو اللہ شہری ملتی ہے، اسے بھی چھوڑ دیا، فلاں نے مارا تھا اسے بھی چھوڑ دیا، فلاں نے مارا تھا وہ بھی چھوٹ گیا، تو یہ بھی دلیر ہو جاتا ہے کہ میں کر دوں گا تو میں بھی چھوٹ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے یہ بات لکھ دی تھی، أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک بندے کو بغیر کسی گناہ کے قتل کر دیا، اس کا جرم پتہ کتنا ہے؟ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، ساری دنیا ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، اور ادھر ایک مسلمان کی ناحق جان چلی جائے، اللہ کو ساری دنیا ختم ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مسلمان کی ناحق جان جانے کی پرواہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سے سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ